بختاور کی یہ تازہ ترین قصہ خوبصورتی سے لکھی گئی تھی اور اس میں وہ سب کچھ دکھایا گیا تھا جس کا مجھے یقین ہے کہ زیادہ تر ناظرین انتظار کر رہے تھے۔ یہ اس قسم کا واقعہ تھا جس سے زیادہ تر خواتین اپنی عمر یا زندگی کی جدوجہد سے قطع نظر تعلق رکھ سکتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ خواتین سے زیادہ توقعات رکھتا ہے اور انہیں مسلسل جج کرتا ہے۔ اس حقیقت کو اس ایپیسوڈ میں ایک بار پھر اجاگر کیا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہاں کی ہر عورت کو ایک مرد نجات دہندہ کی ضرورت ہے، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط ہو، اور بختاور کے لیے بختو وہی نجات دہندہ ہے۔ بختاور آخر کار دوہری زندگی گزارنے کے بارے میں بات کر رہی ہے جس پر پچھلی چند اقساط میں توجہ نہیں دی گئی تھی۔ اس کے اندرونی مکالمے کو بختاور اور بختو کے درمیان ہونے والی گفتگو کے ذریعے انتہائی پر اثر انداز میں پیش کیا گیا۔ یمنا زیدی نے اس حالیہ ایپیسوڈ میں غیر معمولی طور پر عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اسکرین پر اس کے کردار کا ترجمہ کرتے ہوئے، ان کے حدود کو دھکیلتے ہوئے اور اس پر سبقت لے جانا واقعی متاثر کن ہے۔ مصنف نے ایک بار پھر ان لوگوں کے دوہرے معیار اور منافقت کو ظاہر کیا جو صادق و امین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حوریہ کا کردار ایک دوسری صورت میں دلچسپ ڈرامے کا سب سے بورنگ پہلو بنا ہوا ہے۔ پچھلی قسط میں بتایا گیا تھا کہ سب کچھ ایک وجہ سے دکھایا جا رہا ہے اور یہی وجہ سب سے خوشگوار حیرت ثابت ہوئی۔ میں بختاور کو اپنی حقیقی شناخت کے ساتھ آگے بڑھتے اور اپنے اہداف تک پہنچتے دیکھنا پسند کروں گا۔ امید ہے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں۔ بختاور کی زندگی آسان نہیں ہو رہی کیونکہ کہانی آگے بڑھ رہی ہے۔ در حقیقت چیزیں زیادہ پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں۔ اقساط کے ابتدائی مناظر نے دکھایا کہ کس طرح شیدا نے اپنی بہن کے بارے میں افواہیں پھیلا کر بختو میں واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ محلے میں رہنے والے لوگوں کے رد عمل نے بہت کچھ بتایا کہ وہ کس کے بارے میں یقین رکھتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب بختو نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا۔ بختاور پر اعتماد تھا اور دباؤ کے سامنے ہارنے والا نہیں تھا۔ مالک مکان کے ساتھ پہلا منظر شاندار تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بختاور جوان ہونے کے باوجود چارج سنبھالنا جانتی تھی۔ مالک مکان اور شیدا دونوں امید کر رہے ہیں کہ بختاور آخری چارہ کے طور پر ان سے شادی کر لے گی، لیکن اس نے واضح کر دیا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس ایپیسوڈ کا سب سے اچھا حصہ بختاور ایک نوجوان خاتون کے طور پر دنیا کا بہادری سے سامنا کرنا تھا، جو جانتی تھی کہ مشکلات اس کے خلاف ہیں۔ اس نے ان دونوں مردوں کو جو اس کے کردار کو مار رہے تھے ایک انتہائی ضروری ویک اپ کال دی۔ بختاور اور بختو کے مکالمے کردار کی اندرونی کشمکش کی عکاسی کرتے تھے اور چند سوالات کے جوابات بھی دیتے تھے جو شاید ناظرین کے ذہنوں میں موجود ہوتے۔ بختاور بختو کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتی رہی ہے اور یہ سچ ہے کہ یہ کچھ عارضی ہونا چاہیے تھا جو اب ایک مستقل فیچر میں تبدیل ہو کر مرکزی کردار کے لیے مزید مسائل پیدا کر رہا ہے۔ اس گفتگو نے بختاور کے محرکات کا خلاصہ کیا اور اسے وہ شخص بھی یاد دلایا جو وہ کبھی تھی۔ بختاور کے پاس مستقبل کے لیے ایک مختلف منصوبہ ہے۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا وہ اسے عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو پاتی ہے۔ دلاور اور حوریہ کے مناظر ہر قسط میں کم و بیش ایک جیسے ہوتے ہیں۔ حوریہ خود بنتی رہتی ہے، اتنی امیر خراب چھوکری جس کی کوئی قدر نہیں، اور دلاور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ اسے بتائے کہ وہ اسے پسند بھی نہیں کرتا، پھر بھی وہ اس حقیقت کو نظر انداز کرتی رہتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں دلاور اور بختاور کے سین معنی خیز تھے۔ بختاور صاف باہر آنا چاہتی ہے لیکن اس نے دلاور کو لوگوں سے جھوٹ بولنے کے لیے کہتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ بختاور آخر کار دلاور کو سچ بتائے گی کہ اس ساری پیش رفت کو ان غلط فہمیوں میں سے ایک میں تبدیل کر دیا جائے جو اب تک چلی آ رہی ہے۔ ڈرامے کی رفتار کم ہو گئی ہے اور کچھ منظر نامے کبھی کبھار دہرائے جاتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر بختاور اب بھی ایک معیاری ڈرامہ ہے جس میں ایک مرکزی کردار ہے جو آپ کی دلچسپی رکھتا ہے۔ آج کل بہت سے دوسرے ڈراموں کے برعکس بختاور کے پاس بہترین سائیڈ ٹریک نہیں ہے۔ بختاور کا ٹریک کہانی کی سب سے بڑی طاقت اور اپیل بنا ہوا ہے۔ کیا آپ نے بختاور کی یہ تازہ ترین قسط دیکھی؟ اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ IK-TV کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔